السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں بھی ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل کی توفیق مانگیں گے اپنے رب سے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی ہو۔ آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اتنا وقت نکال کے اور میری ویڈیو روزانہ سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آج یہ بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے سب سے زیادہ ویوز جس شہر میں یعنی میری ویڈیو کو ملے ہیں اور میری ویڈیو جو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں وہ لاہور شہر ہے۔ اب تک 10,903 ویوز لاہور شہر نے ہی دیے ہیں۔ تو اسی طرح سے سبسکرائبر ہم نے ہدف رکھا ہے، ابھی 1463 ہیں، اور یہ جو ہے نا ویوز وہ سبسکرائبر ان کو بڑھانا ہے تیزی سے آپ نے، اور دوسرے دوستوں کو، جاننے والوں کو کہنا ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کے تعداد کو جلد از جلد پہلے 2000 کی طرف لے کے جائیں۔ اسی طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 2229، یعنی 2229۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کیا کرو، وہ تم پر حرام ہے۔ یعنی ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے، یعنی اتنا بڑا کبھی گناہ ہے۔ یعنی ماں کی ہر حال میں عزت بھی کی جائے، اس کا کہا بھی مانا جائے، اور اس کو دنیا میں یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیا میں دوسرا رب جو ہے نا اسے تسلیم کیا جائے۔ اتنا زیادہ پیار، چاہت، محبت، فرما برداری ماں کے حوالے سے کہی گئی ہے، اتنی کسی کے بارے میں نہیں ہے دنیا میں۔ یعنی جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت ہیں لوگ، ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے، سب سے زیادہ اہم ہمارا رشتہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث میں، اس فرمان نبوی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ماں جو ہے اس کو ہر حال میں عزت دینی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، سوائے اس کے کہ وہ یعنی ایسے کاموں سے جو کرنے کو ہمارا مذہب کہتا ہے اس سے منع کرے، مثلا نماز پڑھنے سے منع کرے، پھر آپ کہنا ماننے کے پابند نہیں ہے۔ اپنے نبی کو سب سے زیادہ اہمیت، ویلیو دینے سے منع کرے تو پھر آپ اس کا کہنا ماننے کے پابند نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر کام، چاہے وہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یا وہ آپ کو کسی طرح بھی اچھا نہ بھی لگتا ہو، تب بھی ماں کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں ہم روزمرہ کی بات چیت کی طرف۔ تو روزمرہ کی بات چیت میں آج خاص طور پر جیسے روز کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ہمیں بچنا ہے، غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اسی طرح سے آج میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایسا کام ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ گناہ گار نہیں تھے اور نہ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔
تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایک عام مسلمان ہیں، ایک عام انسان ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت کئی گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں سے ہم معافی بھی نہیں مانگتے۔ تو جب ایک نبی ہو کے، ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہو کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، تو پھر ہم اس کام سے غافل کیوں ہیں؟ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، معذرت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اپنے آس پاس کے انسانوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، غلط کر لیتے ہیں، کوتاہی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان سے بھی سوری کہنے میں، ان سے معذرت کرنے میں، ان سے معافی مانگنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں آپ کے آس پاس کا ماحول آپ سے بہتر ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز، جب بھی جہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنے رویے میں معذرت، شکریہ، اس کو بڑھا لیں، تو ماحول جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا۔ آپ کی دنیا جو ہے، آپ کے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی باز پرس نہ کریں، معاف کر دیں، اگنور کر دیں اور آپ کو جنت میں جگہ دے دیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، معذرت کرتے رہیں۔ جتنی زیادہ معافی مانگیں گے اتنا ہی آخرت میں آسانی آئیں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ دیکھ لو میرا بندہ کس طرح سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، تو گڑ گڑا کر اس وقت بھی مجھ سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی آسانی ہو، آخرت میں بھی آسانی ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ، یعنی ہر اچھی چیز جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت کی صورت میں۔ اسی طرح سے اگر آپ اٹھتے بیٹھتے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا فائدہ بے بہا ہے۔ سب سے زیادہ بلکہ فائدہ مند چیز جو ہے دنیا میں وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو درود شریف جو ہے وہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے، اور ہر وقت کوشش کریں سچ بولیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوشش کریں اپنی زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ اور اب اسی طرح سے تھوڑی سی بات الیکشن کے حوالے سے بھی، یہ اب آپ کا فرض ہے کہ اب آپ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا۔ اب آپ نے سوچنا ہے، اس وقت سوچیں گے کہ ہمارے نبی کی حمایت کرنے والا کون تھا، ہمارے نبی کا نام اونچا کرنے والا کون، اور اس کو اپنے ملک میں بہتر ماحول دینے والا کون، آپ کے بچوں کو تعلیمی سہولیات میں بہتری کس نے پیدا کی، کس نے بہتر سہولتیں دینے کی کوشش کی، اور پھر کس کے دور میں آپ کو وہ جو کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے والے نے 75 روپے والا آٹا 150 روپے کلو پر کس نے پہنچایا، 160 والا پٹرول 320 روپے تک کون لے کے گیا، یہ سارا کچھ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح آٹے کی لائنوں میں غریب آدمی جو ہے وہ دکے کھا کے کس کے دور میں مرتے رہے، یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 8 فروری کو اپنا ووٹ جو ہے، جو 5 سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے، اس کا فائدہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کس طرح سوچنا ہے۔ تو یہ ہے وہ سوچنے کا انداز، غور کرنے کا۔ کوئی چچا کا بیٹا نہیں ہمارا، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے مریم نواز ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، چاہے وہ TLP ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں۔ صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کے دور میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس کے دور میں بہتری آئی۔ یہ سارا کچھ اس وقت سوچئے گا، اور اس سے پہلے غور کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیے گا، تاکہ اس کا بدلہ جو کچھ آپ نے لائنوں میں دھکے کھائے، پھر جس طرح سے آپ ذلیل و خوار ہوئے،
یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہر چیز تقریباً جو ہے نا وہ دگنی قیمت پہ پہنچی. کس دور میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ نے اپنا ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرنا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں عام انسان کے پاس. اسے اگر آٹا سستا ملتا رہے، چینی سستی ملتی رہے، پیٹرول سستا ملتا رہے، یہ عام 3-4 چیزیں ہیں. بجلی کے ریٹ، اب وہ وقت یاد کریں جب ایک دم سے آپ کو جس کو بل آتا تھا 2000 اس کو ایک دم سے آ گیا 8000، جس کو 8000 آتا تھا اس کو ایک دم سے 24000، اور جس کو 24000 آتا تھا اس کو ایک دم سے بل آ گیا 70000. تو یہ سارا اس وقت آپ ایک دم جب گھبرائے تھے، پریشان ہوئے تھے بل دیکھ کر، اور جمع کروانے کی تاریخ بھی 2 یا 3 دن کی تھی. تو اس وقت آپ کی جب چیخیں نکلی تھیں، آہیں نکلی تھیں، تو ان ساری چیخوں کا، ان آہوں کا بدلہ لینے کا وقت ان حکمرانوں سے، ان چوروں سے، لٹیروں سے لینے کا وقت جو ہے اب بدلہ لینا ہے. تو 8 فروری کو ووٹ جو ہے وہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے گھر میں آنے والا گندا پانی پی پی کر مرنا ہے، یا کہ ہم نے اونچے اونچے اور بہترین رنگ برنگے بنے ہوئے پل جو ہیں ان کے پلوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل تیزی سے بھگانی ہے. کیا یہ ہماری زندگی یہی ہے؟ کیا یہ شمالی لاہور کے لوگ جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ مار روڈ سے اس پار تو راتوں رات سڑک بن جاتی ہے، اور شمالی لاہور کے علاقوں میں اگر غلطی سے کوئی ایک آدھ منصوبہ شروع بھی ہو جائے تو وہ سال ہا سال چلتا رہتا ہے، اسے کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح سے باقی سہولیات کا جو فقدان ہے، کیا ہمیں بھی صرف اور صرف ڈیفنس والے علاقوں کو، کینٹ ایریا کے علاقوں کو، ماڈل ٹاؤن کو دیکھ کر زندہ رہنا ہے، یا کہ اپنے علاقوں میں بھی یہ ساری سہولیات ہمیں بھی میسر ہونی چاہیے؟ یہ سارا کچھ خود سوچنا ہے. کوئی آ کے ہاتھ پکڑ کے آپ سے غلط یا درست نہیں کروا سکتا. آپ نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ کب کب کن کن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق سوچئے اور پھر ووٹ ڈالیے، اور آنے والا کل جو ہے اپنا اور اپنے بچوں کا محفوظ کیجئے. پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت کامیابیوں سے نوازتا رہے، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.